بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنۃ رسولہ۔ محترم مکرم صدر اجلاس صاحب، ناظم اعلیٰ ضلع جمعیت اہل حدیث صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، سامنے بیٹھے ہوئے جمعیت کے خیر خواہ حضرات، چونکہ آج کی اس مجلس کے ایجنڈے مخصوص ہیں، نہ تو آج وعظ و نصیحت کا وقت ہے، نہ تو وقت کا تقاضا بھی، اس لیے میں ایجنڈے پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے نہ تو یہ میری نصیحت ہوگی، نہ میرا یہ حکم ہوگا، بلکہ میرا مشورہ ہوگا، کیونکہ نہ تو مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں کسی کو نصیحت دوں اور نہ کسی کو حکم دوں، بس چند ایسی باتیں جو بطور مشورہ کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے ضلع جمعیت اہل حدیث کانفرنس، ضلع جمعیت اہل حدیث پاکو کی زیر اہتمام منعقد ہونے والی کانفرنس جو 26-27 نومبر کو منعقد ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ ہے، ہمیشہ سے کچھ لوگ ہماری جمعیت پر سوالات کے بوچھار کرتے رہتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ آخر ان جیسے پروگرامز کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ پوچھتے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے پروگرامز اور کانفرنس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کانفرنسز کا فائدہ کیا ہے؟ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں نہیں کہتا میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر دیکھا یہود و نصارہ کو وہ لوگ 2 دن جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ بات رکھی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے 2 دن عطا کیا گیا، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر، یہ 2 دن دیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے طور پر، جو کہ ہمارے اسلام کے لیے یہ شعار بھی ہے۔ جن 2 دنوں میں اسلام اپنی طاقت اور اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے اندر بھی تعداد کی کمی نہیں ہے، تعداد کے اظہار کے لیے 2 دن عید کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مشروع قرار دیا۔ ویسے ہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس دور ہم گزر رہے ہیں، جمعیت و جماعت تنظیموں کی کمی نہیں ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ارد گرد سینکڑوں تنظیمیں گھوم رہی ہیں، سینکڑوں جمعیتیں گھوم رہی ہیں جو پروگرامز کر رہی ہیں اور ہمارے اور آپ کی نوجوان نسلوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ گراؤنڈ کے لیول پر لوگوں کو نظر آتا ہے، جو ہماری جمعیت کا کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث نام ایک جمعیت ہے جو شاید گم ہے، جو کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے جس طریقے اسلام نے حج ایک شعار ہے، اپنی تعداد کے اظہار کے لیے وقت کا تقاضا ہے کہ جمعیت میں ہمارے اندر بھی تعداد کی کمی نہیں ہے، ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے اندر بھی بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اس بات کے اظہار کے لیے بیچ میں اس طرح کانفرنس کے انعقاد کی سخت ضرورت ہے، جو شاید ضلع جمعیت اہل حدیث کانفرنس بہت بڑا اقدام کرنے جا رہی ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان صرف رزلٹ پہ بھروسہ کرتا ہے، نتیجے بھروسہ کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان دہ بھی ہے۔ کیوں نقصان دہ ہے؟ مثال کے طور پر نوجوان سوچتا ہے کہ ہمیں کہاں رزلٹ ملے گا، کہاں نتیجہ ملے گا،
جہاں سے رزلٹ آتا ہے، جہاں پر نتیجہ آتا ہے، ادھر ہی نوجوان اپنا جھکاؤ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھروسہ رزلٹ اور نتیجے پر ہے، طریقے اور جو ہے اسٹائل پر نہیں ہے کہ آپ کا طریقہ صحیح ہے غلط ہے۔ اگر رزلٹ ہے تو ادھر نوجوان اپنا جھکاؤ رکھتا ہے۔ آج ہمارے علاقے میں سینکڑوں تنظیمیں، سینکڑوں جمعیتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور گراؤنڈ پر اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے، جس کو دیکھ کر کے ہمارے نوجوان ان جمعیتوں کے ساتھ، ان تنظیموں کے ساتھ خود کو جوڑ رہے ہیں، جو ہماری جمعیت کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس لیے جمعیت نے جو اقدام کیا ہے، ضلعی جمعیت کے سطح پر ایک کانفرنس انعقاد کرنے کا یہ بہت بڑا اقدام ہے اور بہت اچھا اقدام ہے۔ ایسے بیچ بیچ میں سال میں 2 سال میں ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک نقطہ بول کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے اتنی بڑی کانفرنس ہے اور اتنی بڑی کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک بہت بڑے بجٹ کی ضرورت ہے۔ بلا بجٹ اور بلا جو ہے مال و ثروت کے اتنی بڑی کانفرنس کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی ضلع جمعیت اہل حدیث کی آفس میں، وہاں پہ کئی بندو پر باتیں ہوئیں۔ کئی بندو پر باتیں ہونے کے بعد جو باتیں سامنے آئیں کہ جمعیت کے ذمے تقریباً 10 سے 15 ہزار ایوریج نسبت 10 سے 15 ہزار کہ ہر جمعیت کم سے کم 15 ہزار روپے جو ہے کلیکشن کر کے ہو، جیسی بھی ہو، اپنے علماء میں ہو، عوام میں ہو، سب کے پاس جا کر کے کلیکشن کرے گی جمعیت اور جو ہے ضلع جمعیت کو جا کے جمع کرے گی۔ ایک اقدام جمعیت نے اقدام کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آج جس طریقے سے جمعیت کے خلاف لوگوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم ذمہ دار ہیں کہ کبھی بھی ہم نے اس جمعیت کے بارے میں سوچا نہیں ہے، صرف اپنے فائدے کی بات کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ جب چندے کی بات آتی ہے لوگوں پر تیل لگاتے ہیں، لیکن جمعیت کے لیے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ نفرت کرتے ہیں جمعیت سے۔ بھائی آپ سے بھی نفرت کرتے ہیں، آپ تو پیر ملتے ہیں، تیل لگا لیتے ہو اور اپنی بات منوا لیتے ہو، جمعیت کے لیے کیوں نہیں منا سکتے؟ آپ جائیے اور جمعیت کے لوگوں کو منائیے، ضرورت پڑے ان سے 2 باتیں اگر سننی ہی پڑے تو سنیے۔ جب تک آپ لوگ اس طریقے سے اپنی قربانیاں نہیں دیں گے، جب تک جمعیت سے منسلک لوگ حضرات جس تک یہ قربانیاں نہیں پیش کریں گے، تب تک جو یہ جمعیت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ آخر ایک بات کہہ کر کے ایک مشورے کے طور پر دیکھیے شیخ، مسئلے پر مختلفی مسائل پہ بہت سی بات ہو گئی، میں مختلفی مسائل بات نہیں کرنا چاہتا، صرف مشورے کی طرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاکون ہمارے لیے فخر بھی ہے، ہمارے لیے گرو بھی ہے کہ پاکون اس وقت ہمارے مغربی بنگال سے لے کر کے جھارکھنڈ سے لے کر کے بہار سے لے کر پورے ہندوستان میں پاکون کے علماء کا ایک سکہ چلتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے جہاں پہ اہل حدیث کی تعداد سب سے زیادہ بھی ہے، پھر بھی دکھ کی بات ہے کہ کچھ مختلف مسائل کو لے کر کے جس طریقے سے علماء آپس میں بٹے ہوئے ہیں، جس طریقے سے علماء اکرام آپس میں تقسیم ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ناظم اعلیٰ سے میری گزارش ہوگی کہ جتنی جلد ہو سکے اس پہ آپ کام کریں۔ ایک مخصوص علماء کی کمیٹی کا قیام ہو، جہاں سے جیسے مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، تو میں کہتا ہوں کہ کمیٹی کی طرف سے جو ہے فتوے ان مسائل پر جن مسائل میں زمانے سے اختلاف ہوتا آ رہا ہے، تو مختلف مسائل میں جو کمیٹی ہوگی فتویٰ کمیٹی وہی سے فتویٰ آئے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو ہے کسی فتویٰ کمیٹی کے فتوے سے اختلاف کرنا، یہ کسی مسئلے میں اختلاف ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ کمیٹی کوئی فتویٰ دے، کوئی آدمی اختلاف کر سکتا ہے اور اسی کو لے کر آپس میں جھگڑے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جمعیت نے جو کہہ دیا وہ آخری جو ہے اسٹیمپ ہو، لیکن ہمیشہ یہ ہونی چاہیے جمعیت کی عزت، جمعیت کا لحاظ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ان کے جمعیت کے خلاف نہیں بولنا ہے کہ جمعیت نے غلط بولا ہے، اس طریقے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہاں بھائی جمعیت کا فیصلہ میں عزت کرتا ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے، آخر میں یہی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔